ویرانی میں سینے پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہو، ردائے گم رہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں آواز دیتا ہے وہ سنتا ہے۔ بہت ہی مہرباں ہے، رحم کرتا ہے، وہی سچ ہے، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، سو اس کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام نامی اس میں گرامی سے۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ہمارے گفتگو کرنے والے حضرات جو یہاں پہ اس وقت اپنی آراء کا اظہار کریں گے، جناب سید مظہر جمیل صاحب سے اور قاضی عابد صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ مظہر جمیل صاحب شاید ابھی یہاں موجود نہیں ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں جناب فروخ یار صاحب اور شریف آوان صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جناب ناصر عباس نیّر اور نعمان نقوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ سلمان ثروت فراست رضوی صاحب سے درخواست گزار ہوں۔ میں فراست بھائی سے میں کہوں گا اگر میں ملتمس ہوں اگر آپ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہو جائیں تو زیادہ اچھا لگے گا۔ شائستہ مفتی اور شاداب احسانی صاحب سے، طاہرہ کاظمی اور تسنیم احمد صاحبہ سے۔ یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن میں کہہ دیتا ہوں ڈاکٹر طاہرہ کاظمی۔ اچھا، اب ہم پروگرام کا باضابطہ آغاز کیے دیتے ہیں، گو کہ ہمارے سننے والے سامعین ذرا اس وقت کم ضرور ہیں لیکن بہت اہم لوگ ہیں۔ پیرزادہ سلمان صاحب نے اپنے ہونے کا اشارہ کیا کہ میں ہوں، جو یہ اپنی ذات میں خود ایک محفل ہیں۔ اب آئندہ سے ویسے میں ان کو اداکار پیرزادہ سلمان کہنا شروع کرنے والا ہوں۔ اصل میں یہ جو کتاب ہے یہ زندگی ہے اور زندگی ایک کتاب ہے۔ پہلے ہمارے ہاں مشرق کی روایات کے مطابق کتاب کی اہمیت بہت زیادہ تھی، ابھی بھی ہے لیکن شاید اتنی نہیں رہی۔ لیکن مغرب کے لوگ یہ بات بخوبی جانتے ہیں۔ میں مظہر جمیل صاحب سے درخواست گزاروں وہ آ گئے تو آپ اس طرف سے تشریف لے آئیے۔ مغرب کے لوگ اس کو بخوبی چونکہ جانتے تھے تو انہوں نے ایک ایجاد کی اور وہ کتاب کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں، جیسا آپ لوگوں کو بھی سب کو پتہ ہے۔ جب انہوں نے ایجاد کی تو اس ایجاد کا نام انہوں نے بہت سوچا ہوگا اور بھی یہ کہ ایسا ایک نام رکھا جائے جو سب تک پہنچ جائے، ہر انسان اس سے استفادہ کرے، اور اب تو استفادے سے زیادہ شاید حالات کچھ اور بڑھ گئے ہیں، تو انہوں نے بھی اس پروڈکٹ کا نام فیس بک رکھ دیا۔ اب انہوں نے تو اس کتاب کو، ہم تو کتابی چہرے والے لوگ ہیں تو ہم کتابی چہرے میں رہے، اور فیس بک والی جو جنریشن ہے وہ فیس بک پہ چلی گئی، تو لیکن بہرحال انہوں نے کتاب کی اہمیت کو ضرور اس میں اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ میں کیونکہ گزشتہ جتنے سیشنز ہم نے دیکھے اس میں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ نظامت کرنے والے جو ہیں وہ زیادہ گفتگو کر رہے ہیں اور جن کو سننے آئے ہیں وہ کم کر رہے ہیں، تو میں بس یہی میرا تھوڑا سا وہ تھا ٹائم جو میں نے لیا۔ اب میں ایک ڈاکیے کی طرح کروں گا کہ ایک لفافہ لے کے دوسرے کو تھما دوں گا، پھر وہ یا میراتھن ریس کی جو ایک شیلڈ یا جو بھی چیز ہوتی ہے۔ بہرحال تو میں آتا ہوں پروگرام کے آغاز کی طرف۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب قاضی عابد صاحب کو کہ وہ مظہر جمیل صاحب کی کتاب مغنی آتش نفس پہ وہ گفتگو کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، یہ کتاب جو ہے میں
ایک رسمی جملہ اس کتاب کے بارے میں غیر رسمی انداز میں کہوں گا کہ یہ ایک عجیب و غریب کتاب ہے۔ عام طور پر ہم یہ جملہ رسمی انداز میں ادا کرتے ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو ایک طرف تو ترقی پسند تحریک کا جائزہ لینے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ جائزہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے اس ریاست خداداد میں ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھنے والے تخلیق کاروں کا مختلف ادوار میں کیا جاتا رہا ہے اور ایک خاص نقطۂ نظر سے کیا جاتا رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہے یہ کتاب ریاست حیدرآباد کے حوالے سے ہمیں بہت معلومات دیتی ہے۔ ہم جو اردو ادب کے طالب علم ہیں، لکھنؤ اور دلی کے دبستانوں سے نکل کر ان کی ثقافت کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور کل ہندوستان کو جو ہے وہ ہم یا دلی سمجھتے ہیں یا لکھنؤ سمجھتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر ریاست حیدرآباد پر گفتگو کرتے ہوئے جو حیدرآباد کی ثقافت پر گفتگو کی گئی ہے، حیدرآباد کی تہذیب پر گفتگو کی گئی ہے، حیدرآباد کی تاریخ پر گفتگو کی گئی ہے، وہ بات بھی یا وہ حصہ بھی اس کتاب کا اپنی جگہ پر بے حد منفرد بھی ہے، اہم بھی ہے، اور تمام تر ایک جو تاریخی حوالے ہیں یا جو ایک علمی استناد کے حوالے ہوتے ہیں وہ بھی اس حصے میں موجود ہیں۔ پھر اس کتاب کا ایک حصہ محی الدین مخدوم کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ محی الدین مخدوم، ان کی شاعری، ان کی زندگی، اور خاص طور پر ان کی زندگی کا وہ حصہ جس میں انہوں نے ترقی پسند تحریک کا حصہ ہوتے ہوئے تلنگانہ تحریک کا بھی یا اس تحریک کے اندر بھی اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا۔ چوتھی طرف یہ کتاب جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ تحریک کیا تھی، تلنگانہ تحریک کیا تھی، اور اس تحریک نے کس طریقے سے جو ہے وہ عملی طور پر ایک ایسا سما یا ایک ایسی صورتحال پیدا کی حیدرآباد میں کہ وہاں پہ مزدور، کسان اور اس طرح کے جو پچھڑے ہوئے جو لوگ تھے ان کو کس طریقے سے اس نے جینے کا حوصلہ دیا اور اپنے ہونے کا جو ہے وہ ادراک دیا۔ پھر اس کتاب کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ مخدوم کی تخلیقات کا ایک شاندار انتخاب ہے۔ اب ہمارے ہاں عام طور پر جو پاکستان میں ترقی پسند فکر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں بھی، تو وہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ترقی پسند شاعروں اور ادیبوں پر کتابیں، اب مجھے سبب کا تو نہیں اندازہ، لیکن یہ کہ کتابیں نہیں لکھی گئیں۔ یہاں فیض پر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، احمد ندیم قاسمی پر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، لیکن جذبی پر یہاں سے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، مجاز پر کتاب نہیں لکھی گئی، اور یہ ایک طرح سے اس نہ لکھنے کا کفارہ ہے یہ کتاب، کہ ایک نقطۂ آغاز ہے کہ اس تحریک کی تاریخ سے جو لوگ وابستہ تھے، اب ان کے اس جد و جہد کو جو عملی سطح پہ تھی، فکری سطح پر تھی، اور جو ان کی تخلیقات کے ذریعے تھی، اس کا دوبارہ جو ہے وہ ایک جائزہ جو ہے وہ لیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے وہ بارش کا ایک پہلا قطرہ ہے جو 21ویں صدی کی تیسرے عشرے کے ابتداء میں یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف مائل کرے گی کہ ترقی پسند تحریک اگر ماضی تھا تو کیا تھا، اگر وہ حال ہے تو اس کے ماضی کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے، اور یہ تمام تر زعماء جو اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی طرح کے ایک بڑے تخلیقی لوگ تھے، کیونکہ عام طور پر ہم ترقی پسند تحریک پر جب بات کرتے ہیں تو ہمیں انور سدید کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کے تناظر میں ہی ہم چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں فیض کی کوئی یعنی یا خواجہ زکریا صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ فیض کی کوئی 10-15 نظمیں ہیں جی، بس وہ زندہ رہیں گی، وگرنہ پھر یہ پوری شاعری جو ہے یہ بے قیمت شاعری ہے، یہ تخلیقات جو ہیں ان کا کوئی بس وہ ایک ہنگامے کی ایک سمجھیں پیداوار تھی، اور بس اسی طرح یہ ایک عام طور پر کہا جاتا ہے، یا مجھے یاد ہے کہ ساہیوال کی ایک کانفرنس میں
ناصر عباس نیر صاحب نے اور شاہ محمد مری نے 2 کلیدی خطبات جو ہے وہ دیے وہاں پہ. تو وہاں ایک رونٹیل کالج کے ایک بزرگ استاد تھے، انہوں نے فرمایا کہ ناصر صاحب کا جو مقالہ ہے وہ تو دماغ سے لکھا گیا ہے، اور جو مری صاحب کا مقالہ ہے وہ دل سے لکھا گیا ہے. اب یہ نہ تو ناصر صاحب کے ساتھ انصاف تھا اور نہ ہی شاہ محمد مری صاحب کے ساتھ. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ دل اور دماغ دونوں سے لکھی گئی ہے. اور جو اس تحریک پر اس سے پہلے سمجھیں کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ، مثلا خلیل الرحمن اعظمی صاحب کی کتاب جو ہے وہ، خلیل الرحمن اعظمی صاحب خود اس تحریک سے وابستہ رہے ایک زمانے میں، اور جب انہوں نے وہ کتاب لکھی تو وہ اس تحریک سے علیحدہ ہو چکے تھے اور وہ جدیدیت کی تحریک کے ساتھ منسلک ہو چکے تھے. اب جدیدیت کی تحریک کیا تھی وہ ہم سب جانتے ہیں جس طرح کی ہے. تو ایک طرح سے جب آپ ایک غیر بن کر چیز کو دیکھتے ہیں، ادر بن کر دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کے ذہن کے اندر پہلے سے کچھ تحفظات ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ اس وضع کے تخلیق کیے ہوئے ادب کے ساتھ جو ہے وہ تنقیدی انصاف جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید مظہر جمیل صاحب، جنہوں نے اس تحریک کے مختلف زوماں پر کتابیں لکھی ہیں اور ایک بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ ترقی پسند تحریک کے حوالے سے انہوں نے نئی نسل کے لیے جو ہے وہ نئی نسل کو جو ہے وہ پیش کیا ہے، تو یہ کتاب جو ہے یہ اس میں ایک بہت اچھا اضافہ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر ایسی کتاب ہے کہ جو بیک وقت 3-4 موضوعات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور ان 3-4 موضوعات پر الگ الگ کتابیں جو ہیں وہ لکھی بھی جا سکتی ہیں، یا ان کی مزید جو ہے وہ ایک تفاصیل جو ہیں وہ ان کتابوں میں آ سکتی ہیں. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سید مظہر جمیل صاحب کو کہ انہوں نے ایک ایسے زمانے میں، جب میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم ان تحریکوں سے کچھ فاصلے پر آ چکے ہیں اور ہم ایک تنقیدی غیر جانبداری کے ساتھ ان تحریکوں کا جائزہ لے سکتے ہیں، ان تحریکوں سے متعلق لوگوں کی تخلیقات کا جائزہ لے سکتے ہیں، ان کی سیاسی جدوجہد کا جائزہ لے سکتے ہیں. تو ایسے میں اس کتاب کا آنا میرے جیسے نئے طالب علموں کے لیے جو ہے وہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ہم اس کتاب سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ان تحریکوں کا جو ہے وہ ایک جائزہ لے سکتے ہیں، ان تخلیق کاروں کو نئے انداز میں پڑھ سکتے ہیں، ان کی نئے طریقے سے جو ہے ان کی توضیحات اور ان کی تعبیرات کر سکتے ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں آرٹس کونسل کا کہ انہوں نے مجھے اس کتاب پر گفتگو کرنے کا موقع دیا، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ سید مظہر جمیل صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی اور کتابیں بھی جو ہے وہ اردو زبان کو پڑھنے والوں کو جو ہے وہ عطا کریں گے. اور ایک قرض جو ترقی پسند تحریک کے حوالے سے اردو تنقید پر چلا آ رہا ہے، یہ کتاب اسے اتارنے کی ایک صحیح ہے. بے حد شکریہ. آپ لوگ تالیاں زور سے بھی بجا سکتے ہیں، کوئی مذائقہ اس میں نہیں ہے ایسا. اور میں کم وقت لوں گا جلدی کیونکہ میں ملتمس ہوں تمام احباب سے بھی، اپنے گفتگو کرنے والوں سے، کہ ظاہر ہے وہی ایک بات جو ہر ناظم کہہ رہا ہے کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. تو بس ذرا مختصراً کوشش کریں کہ جتنی جلدی دریا کو، سمندر کو کوزے میں سمیٹ سکیں، جا کے ظاہر ہے اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے. اب اگلے ہماری جو کتاب ہے وہ ہے جہاں ہم سب کھڑے ہیں، اس کا نام ہے دو راہا. اصل میں یہ کتاب نظم کی کتاب، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ یاروں کے یار جناب فرخ یار صاحب ہیں. پیشے کے اعتبار سے یہ ایک بینکر ہیں، بینک میں کام کرتے ہیں، لیکن بہت اچھے شاعر ہیں. اور شریف عوان کے لیے میں کوئی ان کا تعارف نہیں کرانا چاہتا، یا نہ کیا میرے چھوٹا منہ بڑی بات ہے. تو شریف عوان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ فرخ یار کی کتاب پہ گفتگو کریں. بہت شکریہ جی. ہمارے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہے کہ اتنے بڑے لوگ. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ فتح علی خان صاحب کا، سلامت علی خان صاحب کا گانا تھا، پی این سی میں اور کشور آپا بیٹھی ہیں، انہوں نے کرایا تھا. تو لوگ تھوڑے تھے، تو سلامت خان صاحب نے کہا کہ فتح علی خان میرے بھائی آج آ گئے ہیں
تو مجھے لگتا ہے کہ 1,00,000 لوگ مجھے سننے آ گئے ہیں. سرمد صاحب بھائی صاحب بیٹھے ہیں, کشور آپا خود بیٹھی ہیں, سارے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم لاکھوں کے مجمع میں بات کر رہے ہیں. اس کتاب کے 4 موضوعات ہیں, لیکن ان کو اسی فونٹ میں لکھا گیا ہے کہ لگتا ہی ہے کہ اس کو یوں پڑھا جانا چاہیے: مقامات، بادشاہ، اساطیر، عقائد اور فروخ یار. کہ فروخ یار کسی زمانے میں جب کتابت ہوتی تھیں تو لوگ نستعلیق کا اور نسخ کا اور ثلث کا خیال رکھ کے جو مصنف ہیں ان کے نام کو واضح کر دیتے تھے. اب کمپیوٹر یہ نہیں کرتا, تو ایک ہی فونٹ سائز میں اور ایک ہی خط میں لکھے گئے 5 الفاظ ہیں. مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ وقت بہت کم ہے, اور کام جو ہے وہ فروخ یار نے جس ثقافتی ورثے پر کام کیا ہے وہ ہماری نظر میں گزرا ضرور ہے, کچھ لوگوں نے اس پر لکھا ضرور ہے, کچھ تو ادارے جو سرکاری ادارے ہیں وہ بھی لکھواتے رہتے ہیں. ان کے معیار پر تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ تو کلرک صفت لوگ لکھتے ہیں ان چیزوں کو. لیکن جو باقی لوگوں میں لکھا ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہے ایک قاری کو, کہ یہ جو ہماری ثقافت ہے اس کی ہمہ رنگی کتاب کو کتاب بننے نہیں دیتی. اس لیے کہ کتاب جو ہے وہ موضوع ایک خاص موضوع پر مانگتی ہے, اور ہماری جو ثقافت ہے اس میں اتنے رنگ ہیں کہ اس کو کھول تو سکتے ہیں آپ, مضمون بنا سکتے ہیں, اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا. تو یہ کسی بھی مصنف کے لیے یا کسی خطیب کے لیے بھی جو اس موضوع پر بات کرے گا یہ ایک بڑا چیلنج رہتا ہے. اور میں مبارک یوں دوں گا فروخ یار کو کہ وہ اس امتحان سے بخوبی گزرے ہیں. مسائل ہمارے بڑے واضح ہیں. جس معاشرے میں ہماری اردو لغات میں میتھولوجی کا ترجمہ خرافات کیا جاتا ہو, تو ہمیں خوب اندازہ ہے کہ ہم ان قدروں کی کیا حیثیت جانتے ہیں, اور اگر ہمارا یہ تعصب اس قدر واضح ہو ہی گیا ہے تو پھر ان اقدار پر ہم کیا بات کریں گے. جبکہ فارسی لغات میں انہی کے لیے بڑی انتہائی خوبصورت تراکیب بشمول اساطیر استعمال ہوتا ہے, کہ یہ وہ ساری یہ جو اس تاریخ ہے اور یہ جو روایات ہیں ان کو بنتے بنتے زمانے گزرے ہیں, صدیاں نہیں گزری ہیں, زمانے گزرے ہیں. پچھلے چند سالوں میں ایک حکومت پاکستان نے کوشش کی کہ پاکستان کی کلچر پالیسی بنائیں گے, تو وہاں وہ منسٹری آف کلچر اور انٹر پروونشل جو IPC ہے, تو انہوں نے یہ سلسلہ کیا. میں بھی اس میں کسی طریقے سے شریک تھا. ہم نے وہاں ان کو یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ کلچر کین ناٹ بی پروملگیٹڈ, اٹ کین اونلی بی پروڈیوسڈ, اٹ کین اونلی بی پروپیگیٹڈ. تو اس کو آپ پروگرس تو دے سکتے ہیں, اس کو قانونی شکل نہیں دے سکتے. یہ بہت بڑی غلطی ہو کسی حکومت کی طرف سے کہ وہ کلچر کی ڈیفینیشن خود ہی کر دے. یہ عوام کا کام ہے, یہ ان باسیوں کا کام, یہ رہنے والوں کا کام ہے کہ وہ اس کا کیا مطلب لیں گے. اس کتاب میں اس طرح کے ایسے اشارات ہیں کہ جس کا یعنی اس وقت احاطہ نہیں ہو سکتا. میں تو آخری ایک پوائنٹ بتاؤں گا کہ اس میں مصنف نے, جبکہ ہم ہمیشہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے پر جو فاتحین کا بڑا اثر رہا ہے, فاتح قوموں کا, چاہے وہ زبانیں تھیں, چاہے عربی زبان تھی یا فارسی زبان تھی یا پھر انگریزی بھی, ان لوگوں کا بڑا اثر رہا ہے ہماری ثقافت پر. اس کتاب کے موضوعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خود ہم نے ان کے معاشروں پر, ان کی زبانوں پر, ان کی موسیقی پر کیا کیا اثر ہماری طرف سے ان کو ملے ہیں. تو وہ جو سب کے ہندی والا موضوع ہے وہ شاعری میں تو بڑے اچھے طریقے سے لیا جاتا ہے, لیکن موسیقی کی حد تک میں آپ سے عرض کروں کہ جو ہمارا ورثہ ہے وہ پوری دنیا میں فارسی زبان میں پہلے پروڈیوس کیا گیا ہے. اور فارسی زبان میں ابھی حال ہی میں ایک
ایک صاحب کا نام آپ نے بھی خوشحال خان کلامت کا ذکر کیا اپنی کتاب میں، ان کے صاحبزادے تھے جن کا نام تھا رس برس، اور ان کی کتاب شمس الاصوات ابھی وہ تھی سنگیت رتناکر کا فارسی ترجمہ، وہ شائع کی ہے افسلا یونیورسٹی نے سویڈن سے، یعنی ابھی لیٹسٹ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ پبلیکیشنز ہوئی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس نکل آئیں اس ذہنی کمزوری سے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے بچپن کا تھا مصر اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے، تو سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں سب کچھ ہے پیارے۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو ثقافت کی تدوین، اس کی ہسٹری اور اس کو پھر آگے فیوچر کے لیے لے جانے کے لیے، تو یہ کتاب دو راہیں جو ہے وہ بہت ہی، میرا یہ ایک عاجزانہ سا تجزیہ ہے کہ یہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے کمپوز کر کے کمپوزٹ وے میں ایک بالکل یہ سمجھیے کہ جی وہ آگے کسی سوچنے والے کے لیے اشارات قائم کر دی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ میں مبارک دیتا ہوں ایک دفعہ پھر دانیال والوں کو، حوری نورانی اگر موجود ہوں تو یہ خطاطی کا جو اعتراض تھا میرا ان کے لیے تھا، اور فرخ یار صاحب آپ بہت خوش رہیں۔ جی بہت شکریہ شریف امان صاحب۔ میں چونکہ سامنے سے یہ بات آئی ہے تو میں فروخ یار صاحب سے کہوں گا کہ وہ چونکہ شاید لوگ اس طرح سے واقف نہیں ہیں تو وہ ایک دفعہ اپنا ہاتھ ہلا کے بتا دیں کہ میرا نام فروخ یار ہے۔ اس کے بعد میں اگلی بس جلدی سے میں آگے کی طرف بڑھوں گا، اور جدیدیت اور نو آبادیات ایک بہت خوبصورت اضافہ ہمارے ادب میں، اور اس پہ گفتگو کے لیے بڑا معتبر نام، بہت اہم نام جناب نعمان نقوی صاحب، اور یہ کتاب ناصر عباس نیّر صاحب نے لکھی ہے، تو میں گزارش کروں گا نعمان نقوی صاحب سے کہ وہ اظہار خیال کریں۔ السلام علیکم، آداب۔ آواز تو صحیح آ رہی ہے نا؟ تو یہ میرے استاد ہیں، استاد ناصر عباس نیّر، ہمارے استاد، ہم سب کے استاد، اس دور کے استاد۔ یہ ان کی تازہ ترین تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ جس حساب سے ہم آپ کتابیں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ تیزی سے یہ کتابیں لکھتے ہیں۔ یہ کتاب پورا نام میں بتا دوں، جدیدیت اور نو آبادیات، اردو ادب میں جدیدیت، یورپی جدیدیت اور نو آبادیاتی جدیدیت کے تصورات کا مطالعہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اردو میں یہ اصطلاح ہے عناصر خمسہ کی، یعنی جدید اردو ادب کے پنجتن پاک سر سید مولانا الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا شبلی نعمانی۔ میں کہتا ہوں یہ عناصر ستہ ہونا چاہیے۔ اس میں مولانا ناصر عباس نیّر کو شامل کرنا چاہیے، جنہوں نے باقی مولاناؤں، ڈپٹیوں، سروں کا تیا پانچا کیا، یعنی ڈیکنسٹرکٹ کیا ان کو، جو کہ انہوں نے کام کیا تھا خاص طور پر اس کتاب میں اردو ادب کی تشکیل جدید، نو آبادیاتی اور پس نو آبادیاتی عہد کے اردو ادب کے مطالعات۔ تو اس میں انہوں نے ڈیکنسٹرکشن یعنی تیا پاچا یا رد نو آبادیات، ہماری اپنی فکر پہ، یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے جس کے اوپر ہم نے غور و فکر تقریباً نہیں کیا۔ پاکستان کے بہت سارے المیے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نو آبادیاتی دور کو تقریباً بھول گئے۔ ہمارے ہاں کیونکہ انگریزوں کی حکومت کے بعد، جو کہ ایک بالکل نئی قسم کی حکومت تھی، ہم لوگ آج کیونکہ ہم نے اس کے اوپر گفتگو نہیں کی، فکر نہیں کی، اس وجہ سے ہم اس کی خصوصیات کو پہچاننے سے قاصر ہیں، مگر وہ کئی لحاظ سے بالکل ایک نئی قسم کی حکومت یہاں پر تھی، کیونکہ اس کی بنیاد جو تھی وہ ایک جدید بنیاد تھی، یعنی وہ نسلی اور سرمایہ دارانہ حکومت تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی دنیا کی تاریخ میں پہلی کارپوریشن تھی، اور ظاہر ہے کارپوریشن جو ہے وہ ایک جدید ادارہ ہے۔ دوسری طرف وہ ایک نسلی حکومت تھی، ماضی کی حکومتیں شاہی گھرانوں کی حکومتیں تھیں۔ یہ جدید جو نو آبادیاتی جس کو کہہ رہے ہیں،
وہ نسلی اور قومی حکومت تھی جو کہ ان کے نام وغیرہ سے بھی واضح ہے. برٹش پرانی تو خاندانی ہیں ساری. تو اس کے اثرات، ثقافتی اثرات، اس نسلی حکومت کے ثقافتی اثرات ہمارے اوپر جو ہوئے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، کیونکہ انگریزوں کی حکومت کے بعد ہم لوگ امریکنوں کی ایک طریقے سے براہ راست تو ظاہر نہیں تھا، مگر اگر فوج کو بھی انہی کا حصہ سمجھ لیا جائے، کیونکہ وہ بالکل ہی اسی دور سے اس کا تعلق ہے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی ایک کارپوریشن بھی تھی، ایک فوج بھی تھی. پاکستانی فوج کا بھی یہی صورتحال ہے، اور وہ بلڈی سویلین وغیرہ وہ سب بھی نسلی ایک اس کا پہلو بھی بنتا ہے جس پہ ہم نے غور نہیں کیا. بہرحال اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ ہماری اپنی فکر، یہ جو پہلے میں نے نام لیے تھے سید احمد خان وغیرہ، ان کا خود نوآبادیاتی فکر سے کتنے وہ متاثر تھے، اور ہماری اپنی سوچ جو ہے قوم پرستی کی سوچ، یعنی یہ ظاہر ہے عناصر خمسہ بھی اسی سلسلے میں بنے کہ ہم نے اپنا ایک قومی ورثہ تشکیل کرنے کی کوشش کی. تو وہ خود نوآبادیاتی تصورات میں ڈوبی ہوئی ایک چیز تھی، وہ ہماری فکر جو آج تھی نہیں ہے. تو پہلے تو اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا، یہ رد نوآبادیاتی فکر، اور اس کی جگہ پھر یہ نئی کتاب جو ہے ایک نئی فکر تشکیل دینا، یعنی ہماری جو جدیدیت ہے، مخصوص جدیدیت، اس کا نظریہ پیش کرنا. یہ آج کے مفکر کے لیے سب سے بڑا کام ہے، کیونکہ حالات جو ہیں جدیدیت کے حوالے سے وہ بد سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ہماری تباہی کا، اور یہ عالمی تباہی ہے. قومی ریاست کی وجہ سے ایک تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کسی کنٹینر ایفیکٹ، جو سدیپتو کا وراج کہتے ہیں کنٹینر ایفیکٹ، کہ ہم سب جو ہیں کسی کنٹینر میں رہ رہے ہیں. قومی ریاست جو ہے کوئی کنٹینر ہے، ایسا ظاہر ہے کہ نہیں ہے. تو ایک تو اپنی یہ عالمی جدیدیت کو پہچاننا، جو کہ ناصر صاحب کے مطالعات سے آیا ہے. ان کی فکر انتہائی لطیف اور وسیع ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک طرف تو انتہائی انالیٹیکل تجزیاتی گہرائی ہے، دوسری طرف لطافتیں ہیں، کیونکہ یہ ایک طریقے سے یہ شاعر بھی ہیں. تو اس کا ایک مخصوص لطف ہے کہ آپ کو یعنی انالیٹکلی راسخ ریگرس نثر بھی ملے گا، اور انتہائی شاعرانہ نثر بھی اس میں آپ کو ملے گا. تو اس سے ایک عجیب لطف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. مگر اس کا تمام کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جدیدیت پر ایک تو غور و فکر کریں، اور پھر اس کے بعد ایک متبادل جدیدیت کا تصور تشکیل دیں. اور اس میں انہوں نے غالب کے بعد بے دل ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. میں جلد ختم کر دیتا ہوں کیونکہ کافی کم وقت ہے. بے دل کے اوپر بڑا اہم ادھر ایک باب ہے جس کا نام ہے بے دل، جدیدیت اور خاموشی کی جمالیات. انہوں نے بہت ساری اصطلاحات بھی، ناصر صاحب کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے جو کہ ایک تصوراتی کام ہے، یعنی فکری کام ہے، کہ انہوں نے بہت ساری اصطلاحات بھی متعارف کرائی ہیں جو تصورات سے ظاہر جڑی ہوئی ہیں، اور ہمیں نئی نئی سمت ایک تو دکھاتی ہیں، اور ماضی کو سمجھنے میں بھی ایک نیا تناظر تشکیل دینے میں مدد دیتی. اچھا، میرے خیال میں کیونکہ وقت کم ہے، ویسے تو میں گفتگو بہت دیر تک اس پہ کر سکتا ہوں، مگر کیونکہ وقت کم ہے تو اس وجہ سے میں اجازت چاہوں گا، اور اپنے استاد ناصر عباس نیّر صاحب کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ریلی واقعی ایک یہ ایپک میکنگ کام کر رہے ہیں نا یہ، تو اس کے لیے میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جی بہت شکریہ نعمان نقوی صاحب. اور ناصر عباس نیّر صاحب سے بھی میں درخواست کروں گا وہ بھی سب لوگوں کو ایک ویو کر دیں، رونمائی کر دیں اپنی، تاکہ لوگوں کا کیا علم میں بات آ جائے. اچھا، ویسے تو نعمان نقوی صاحب نے اپنی تقریر میں ابھی ماشاءاللہ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کنٹینر کا تذکرہ کر دیا. کنٹینر ہماری اصطلاح ذرا مختلف تیار کر چکی ہے، تو وہ اس پہ میں نے پیچھے کی طرف دیکھا فوراً جیسے ہی انہوں نے کنٹینر کی بات کی. تو میں اب اگلے مرحلے کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگلی کتاب ہے، ان کا تعلق بھی معاشیات سے ہے، لیکن چونکہ ایک ادبی
اور ایک اپنے زمانے کے مقبول اور بہت مستند اور بہت اچھے شاعر کے صاحبزادے ہیں، اور انہوں نے پی ایچ ڈی کیا معاشیات میں. تو مجھے اس وقت یاد آئے کہ کون منکر خدا کی ذات کا ہے، سارا جھگڑا معاشیات کا ہے. تو اور اس وقت بھی لیاری میں جو ان کی یونیورسٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں کامرس ڈپارٹمنٹ کے، اور جناب ثروت حسین صاحب کے صاحبزادے ہیں. سب سے بڑا اعزاز ان کے لیے یہی ہے. اور میں سلمان ثروت کی کتاب میں اس تعاروں میں جی رہا ہوں اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے عہد کا بہت بڑا نام. ہمارے ساتھ یہ اس وقت مشکل ہوتی ہے جب ہم کم علم اور چھوٹے لوگ یہاں بیٹھ جاتے ہیں تو ہم تعارف کرائیں تو کس منہ سے کرائیں کہ فراست بھائی یا فراست رضوی صاحب کے بارے میں کیا کہوں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. میں گزارش کروں گا فراست رضوی صاحب سے کہ وہ اظہار خیال کریں. حاضرین کرام، میں یہ ایک مختصر سی تحریر جس کی 5-6 منٹ کی ریڈنگ ہے سلمان ثروت صاحب کی کتاب کے حوالے سے لکھ کے لایا ہوں، آپ کی نظر کرتا ہوں. قیام پاکستان کے بعد نظم نگاری کی تاریخ پر نظر ڈالیے تو ہمیں کئی شعری رویے نمایاں نظر آتے ہیں. ابتدائی دور میں فسادات اور ہجرت کا دکھ ہماری نظموں کے غالب موضوعات تھے. صبح آزادی کا طلوع ہونا تو معروضی حقیقت تھی، لیکن ثمرات نہ حاصل ہونے کا احساس اس دور کی اردو نظموں میں جا بجا نظر آتا ہے. یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں. یا مجید امجد کی نظم منزل، یہ شہر و قریہ، یہ دشت و چمن، یہ کوچہ و بام، یہ شہر و قریہ، یہ دشت و چمن، یہ کوچہ و بام، بھڑکتی آگ میں بہتے لہو میں چھوڑ آئے وہ روحیں جن کے سیاہ پوش ماتمی سائے ہمارے ہنستے ہوئے پیکروں سے لپٹے ہیں. یہ طرز احساس برسوں تک ہماری نظموں کا حصہ بنا رہا. یہ طرز احساس برسوں تک ہماری نظموں کا حصہ بنا رہا. امید اور مایوسی کے ملے جلے جذبات سے آراستہ اس شعری رویے نے ہمارے قومی شعور کی تشکیل میں اہم کردار انجام دیا. آمیرانہ حکومتوں کے دور میں اردو نظم نے ابہام اور استعارے میں پناہ ڈھونڈی. 1965 کی پاک بھارت جنگ نے نظم کو ایک نئی حوصلہ مندی سے آشنا کیا اور قومی احساسات کی اثر نو دریافت کی. 1971 کے سانحے نے، جس میں پاکستان کا ایک بازو کٹ کر جدا ہو گیا، اردو نظم کے لہجے میں ملال اور افسردگی کے رنگ بھر دیے. بھٹو کی کمزور جمہوریت اور ضیاء الحق کے عہد جبر میں بھی اردو نظم نگاری پر افسردگی کے سائے چھائے رہے، لیکن کہیں کہیں مزاحمت اور بغاوت کے دریچے بھی کھلے، جس نے نظم نگاری کے لیے نئے راستوں کے تعین میں مدد دی. اس کے علاوہ اردو کی ادبی تحریکوں نے بھی نظم نگاری کی وسعت اور قوت میں اضافہ کیا. ترقی پسند تحریک نے سماجی موضوعات سے نظم کو وابستہ کیا اور اسے طبقاتی نظام کے خلاف رد عمل کا ذریعہ بنایا. حلقہ ارباب ذوق نے انسان کے داخلی اور انفرادی مسائل کو اہمیت دی. لسانی تشکیلات کی تحریک نے زبان کے روایتی اسٹرکچر کے خلاف بغاوت کی. نثری نظم کی تحریک نے باطنی آہنگ اور لایانیت کے نظریے کو نظم نگاری میں جگہ دی. موجودہ دور میں علامتی اسلوب کی نظموں کو بھی بہت فروغ ملا. اس حوالے سے کئی شعراء اپنا اعتبار قائم کر چکے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں اردو کا دامن ایسی نظموں سے خالی تھا جو عالمی سیاسی ویژن کی حامل ہوں اور گلوبل مسائل کا شعور رکھتی ہوں اور جن کا اسلوب گفتگو سے نزدیک اور ابہام سے دور ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس کمی کو کسی نہ کسی حد تک سلمان ثروت نے پورا کیا ہے. سلمان کی نظمیں جدید عہد میں متوسط طبقے کے دکھوں کو ہمارے سامنے لاتی ہیں. آج کا انسان، جسے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دیو نے اپنے بھاری قدموں تلے کچل دیا ہے، اپنی ساری جراحتوں کے ساتھ سلمان ثروت کی نظموں کا ہیرو ہے. یہ ٹوٹا پھوٹا انسان، یہ بروکن مین ہر تہذیب، ہر جغرافیائی خطے اور ہر ملک میں موجود ہے. یہی شکستہ آدمی صادقین کی تصویروں میں ہے اور آگ کا دریا میں
गौतम नीलंबर की सूरत में भी। सलमान सरवत को अहद जदीद के इस उदास और तन्हा इंसान से हमदर्दी भी है और मोहब्बत भी, लेकिन उसकी नज़मों की आबाद बस्तियों में जाकर देखिए कि वो इस इंसान पर रहम नहीं खाता, क्योंकि रहम खाना शख्सियत की कमज़ोरी है। वो इस इंसान को जगाना चाहता है और इसे उसकी ताकत का एहसास दिलाना चाहता है, ताकि वो दुनिया के ज़ालिमों के सामने खड़ा हो सके और इस्तेसाली निज़ाम को बदलने के लिए आमादा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका पैगाम बग़ैर किसी प्रोपेगेंडे के शेरी जमालियात के पैराए से बाहर नहीं जाता। इस पस मंज़र में सलमान की नज़्म आइडेंटिटी क्राइसिस मुलाहिज़ा हो। आसमानों ज़मीं मुख्तलिफ समत की गर्दिशों के सबब ज़िंदगानी की चक्की के दो पार्ट हैं। इनके माबैन पिस्ता हुआ आदमी आसमां के मुताबिक फलक ज़ात था। इसका मनसब ज़मीनी खुराफात से मावरा था, मगर उसने ख़ुद को ख़बाइस का मुजरिम किया। उसका खाकी बदन रूह पर फ़ौक़ियत ले गया। इस बिना पर वो मेरे गज़ब का सज़ावार है और ज़मीं बज़िद है इसी बात पर। आदमी मुझ में आबाद है, मेरा हमराज है, मेरा दमसाज है। आदमी कुछ नहीं है, फ़कत खाक है। जब कभी खाक से अपनी बुनियाद से आदमी ने बगावत का सोचा, अगर आसमां की तरफ उठाई नज़र तो मेरे कहर ने क़ुव्वत दहर ने उसकी सोचों की बागें फ़कत एक झटके से अपनी तरफ खींच ली। आदमी आसमानों ज़मीं की कशाकश में पिसते हुए सोचता है कि मैं कौन हूँ। ये नज़्म सरमायादाराना निज़ाम की चीरा दस्तियों का शिकार उस इंसान का अलमिया है जो ज़रदारों के हुजूम में अपना चेहरा खो बैठा है। सलमान सरवत की नज़में क़ारी को दुखी कर देती हैं, लेकिन नाउमीद नहीं करती। सलमान की किताब मैं इख्तियारों में जी रहा हूँ जदीद इंसान के दुखों की दस्तावेज़ है। ये उन ख्वाबों का महज़रनामा है जिन्हें हवस ज़र की सूली पर चढ़ा दिया गया। उसने इस किताब की नज़मों के मूड के मुताबिक कैथारसिस, खला नवर्द, पैराडॉक्स, दायमी उदासी, ट्रांस, रूह असर, खिरत ज़ाविये और क्लेशे एक जाल के उन्वानात में तकसीम किया है। ये उन्वानात नज़्म के मरकज़ी ख़याल को समझने में क़ारी की मदद करते हैं। मसलन उसकी नज़्म ये वही आग है कैथारसिस के बाब में शामिल है, जो इस नज़्म की मानवी परतें खोलने में अहम किरदार अदा करता है। कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी दरियाफ्तें तीन हैं: पहिया, आग और लाशऊर। आग का इस्तिआरा शैतान की तख्लीक और दोज़ख के तसव्वुर से भी वाबस्ता है। यूनानी देवमाला में प्रोथेमस को इसलिए सज़ा दी गई कि उसने आग का राज जो देवताओं की अमानत था उसे आम इंसानों पर ज़ाहिर कर दिया। ज़रतुश्त के यहाँ आग खुदा की अलामत है। आग तवानाई भी है, हुस्न भी है, तबाही भी है और जलाल भी। नून मीम राशिद के यहाँ आग ज़िंदगी और तग़य्युर का इस्तिआरा है। सलमान सरवत ने अपनी नज़्म में आग को दिलों के माबद का उजाला, आगही के दियों को रोशन करने वाली ताकत, ज़िंदगी के आतश कदे की असास और रोज़े अव्वल की शोलगी से तशबीह दी है। अपने शायराना ट्रीटमेंट में ये एक बहुत कामयाब नज़्म है जो हमें तारीख़, मज़हब और फ़लसफ़े के अफ़कार की जानिब मुतवज्जे करती है। सर बसर फैलती जिस्म से रूह तक वहशतों की फ़ज़ा में सुलगती हुई, मुझ में जलती हुई ये अजब आग है। ये वही आग है बाम इदराक पर जिसने रोशन किए आगही के दिए, जो कभी दिल के माबद में कर्नों उजाले का मंबा रही, जिससे शौक़ जुनू को हरारत मिली, जिसकी हिद्दत से एहसास कुंदन बना। सलमान सरवत की नज़मों का ज़्यादातर अंदाज़ बयानिया की तकनीक में है, मगर उनका बयानिया सपाट और बेरंग नहीं। वो अपने ख़ास डिक्शन से इस बयानिए को शेरी तजर्बे का रूप दे देते हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि सलमान सरवत नज़म को ख़त्म करने का फ़न जानते हैं, वरना ज़्यादातर शोरा अपनी नज़मों को उनका मानवी दायरा मुकम्मल हो जाने के बाद भी जारी रखते हैं। सलमान इस सिलसिले में बड़े मोहतात हैं। उनकी नज़मों में जहाँ भी बात मुकम्मल हो जाए वो उसे वहीं एक क्लाइमेक्स के साथ ख़त्म कर देते हैं। इसी वजह से उनकी नज़मों का असर गहरा और देरपा है। कहीं कहीं वो ड्रामेटिक अनासिर से भी काम लेते हैं, जैसे उनकी नज़में आमद खालिस, माबैन अल्फाज, आदाद, सतही दुनिया की सैर, बेयकीनी के सफ़र पर, आउटसाइडर, रहरवान आरजू का रज़मिया, सेल्फ़ी और प्रेगमेटिज़म ड्रामाई शायरी की अच्छी मिसालें हैं। मिडिल क्लास, शोर आलूद और ट्रैफिक जैसी नज़में
बड़े शहर की अलमनाक और तन्हा ज़िंदगी को पेश करने के हवाले से अहम नज़में हैं। इनमें गहरा मलाल और इंसानियत का रुख बहुत वाज़ेह है। सलमान सरवत माहिर माशियात भी हैं, फ़लसफ़े के स्कॉलर भी हैं और एक पुरतासीर शायर भी। वो जानते हैं कि नए ज़माने की जंगें रिवायती हथियारों से नहीं, माशियात से लड़ी जाती हैं। इस इदराक ने उनकी शायरी को एक नई जहत दी है। फ़लसफ़ियाना अफ़कार, डेकार्ट और फोको जैसे फ़लसफ़ियों का तज़किरा भी उनकी नज़मों में मिलता है। रही शायरी तो वो सलमान सरवत को विरसे में मिली है। माशियात, फ़लसफ़े और अदब की तसलीस सलमान की शख्सियत और फ़न का बुनियादी हवाला है। इस इल्मी और तख्लीक़ी मुसल्लस ने उनकी शायरी को मानी के नए अबाद से आशना किया है और ये तख्लीक़ी वुसअतें उनके मुताले और रियाज़त के साथ आगे बढ़ती जाती हैं। इस किताब में 45 गज़लें भी हैं। इन गज़लों में जदीद हिस्सियत की गूंज सुनाई देती है। ये गूंज माशरे के बेमानी खला की गूंज है। इन गज़लों की लफ्ज़ियात नए शऊर की आईनादार है। ये गज़लें जज्बात से ज़्यादा बसीरत और जलाल व जमाल की तर्जुमान है। ये कहना गलत है कि सलमान की गज़लें अपने फ़िक्री मवाद में उसकी नज़मों से कमतर दर्जे की हैं। ऐसा कहने वालों ने शायद उसकी गज़लों को गौर से नहीं पढ़ा। मैं इख्तियारों में जी रहा हूँ सलमान सरवत की शायरी का पहला कदम है। जिसका पहला कदम इतना मंजिल नुमा हो, उसका मुस्तक़बिल कितना ताबनाक होगा, इसका अंदाज़ा अहले नज़र लगा सकते हैं। इल्म, मुशाहिदे और ज़िंदा अफ़कार से लबरेज़ ये शायरी ज़िंदगी के बदलते इख्तियारों का रंग महल है, जिसके हुस्न के हम सब कायल भी हैं और घायल भी। ये शायरी जमाल और कमाल के सबब हमेशा हमारे कारी के दिल को छूती रहेगी। मैं सलमान सरवत को इतनी दिलकश और असर अंगेज़ किताब की इशाअत पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया फरासत भाई। और मैं सलमान से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी अपनी हल्की सी रूनुमाई करा दें कि मैं सलमान सरवत हूँ। और अब मैं अगले मरहले की तरफ जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने पर्ची दी कि आपके पास वक्त कम रह गया है। अब मैं नहीं समझा कि वो किस हवाले से है, बहरहाल शायद स्टेज के हवाले से ही है। तो मैं अगली अपनी मरहले की तरफ चलते हैं। किताब चाक और चिराग, हमारे अहद का एक नया नाम और बड़ी तवाना आवाज़ और बहुत खूबसूरत अंदाज में गज़लें और नज़में लिख रही हैं शाइस्ता मुफ्ती साहिबा। और इनकी किताब पे गुफ्तगू के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब शहताब एहसानी साहब से कि वो इज़हार ख्याल करें। नाज़रीन गिरामी, शाइस्ता मुफ्ती का नाम जब मैंने सुना तो मैं मुगालते में रहा कि भाई ये कोई मुफ्तियों से क्या ताल्लुक़ है इनका। लेकिन हैरान ये हुआ कि इनका कलम मुफ्तियों जैसा ही है, लेकिन ये जो हैं वो मुफ्ती नहीं है मुमताज़ मुफ्ती वाले कबीले से। इनका इलाका जो है वो मेरठ से ताल्लुक़ रखती हैं और इससे कबल इनके 2 शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं, जिसमें हवा के हाथ 2009 में शाया हुआ और 2020 के 19 में मोहब्बतों के शहर में शाया हुआ। अच्छा, ये दोनों मजमूए मैंने नहीं पढ़े। फिर ये कि जब ये किताब का मामला आया तो ये किताब जो है चाक और चिराग, जैसा कि नाम से अंदाज़ा किया जा सकता है कि बहुत ही अजीब सा और ख़ूबसूरत सा नाम है। चाक जो है ज़ाहिर सी बात है गिरेबान को कहेंगे। चाक जो है संस्कृत के हवाले से, यानी उससे वो जो अपना चक्कर के हवाले से कहेंगे जिससे कूज़ा तैयार करता है आदमी, कुमार का मामला। जब हम चाक और जाएंगे तो चाक के माने जो हैं महबूब के हो जाएंगे। तो अब यहाँ जो चाक और चिराग है तो महबूब और रोशनी के माने दे रहा है ये पूरा मजमुआ। और दूसरे ये कि इनका जो ट्रीटमेंट है अफसाने के हवाले से, शायद अब ये जो 21वीं सदी में ऐसी अफसाना निगार मैंने नहीं पढ़ी अभी तक। यानी जिसे मैं कहूँ कि शाइस्ता मुफ्ती के जो अफसाने हैं वो जुड़े हुए हैं, मंजरनामे उनके जो हैं वो एहसास भी है उसके अंदर और मुशाहिदे की गहराई व गिराई भी है। इस किताब में उनके 18 अफसाने हैं और मज़े की बात आप ये देखिए कि 18 ही नज़में हैं इनकी। और जब एक अफसाना ख़त्म होता है, जैसे बद्रीनाथ जो है वो ख़त्म हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जो है शाहीन बाग की दादी जो है वो नज़्म शुरू हो जाती है। अच्छा, वो शाहीन बाग की दादी जो शुरू हुई तो दरअसल वो तफ़हीम करा रही हैं किसकी, बद्रीनाथ की भी,
کہ یہ جو قصہ ہے جو ہمارے ہاں شروع ہوا اس کا جو یعنی 21ویں صدی میں کہ صاحب مسلمان اپنی پہچان لائیں، یعنی ورنہ انہیں نیشنل نہیں قرار دیا جا سکتا. ہندوستان کا جو یہ قصہ ہے اور جس کے اندر آپ کا کرول باغ کے جو شاہین باغ ہے اس کے اندر جو خواتین نے دھرنا دیا تھا، یعنی یہ پوری ایک پینٹنگ بنائی ہے انہوں نے، اور ان کا تو اظہار بھی جو ہے وہ کمال ہے. یعنی صف اول کی جو افسانہ نگار ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بدری ناتھ جو ہے ایک وہ ایسا افسانہ ہے جس کے اندر ایک ہمالیہ کی ترائی کے اندر جو بیلا تال ہے اس کے اندر ایک یہ پلنے بڑھنے والے لوگ تھے، جس میں ایک کشن ہے اور بچپن میں ایک ہندو اور ایک مسلمان لڑکی ہے جس نے آپس میں جینا اور رہنا سیکھا. اور بعد ازاں جب یہ بڑے ہوئے تو اس کی شادی ہو گئی. یعنی یہ جو اس کا نام جو تھا آپ کا پری نام تھا اس کا، پری کی شادی دلی میں ہو گئی. اب جب وہ بڑی ہوئی، بچے ہو گئے، سب ہو گئے، تو اب سوال ہوا نریندر مودی کی حکومت میں کہ اپنی پہچان لائیے، کہاں سے آئے ہیں آپ، کہاں سے آئے ہیں آپ. تو اب یہ جو بیلا تال کے اطراف میں جو کہانی لکھنے والے نے کمال کر دیا اس کے اندر نا، وہاں پر بدری ناتھ کا ایک مندر تھا جس میں کشن اور ان کے مکالمے ہوتے تھے. کشن جب فیل ہونے لگا تو اس نے کہا کہ بھائی میرا پرچہ خراب ہو گیا ہے، تم جو ہے اپنے خدا سے دعا کرو. تو اب معلوم ہوا اچانک وہ پاس ہو گیا. اب اس میں جو ٹریٹمنٹ ہے تو وہ کہنے لگا بھائی آپ کا خدا ہمارے بھگوان سے زیادہ طاقتور ہے. اچھا اس طرح کے مکالمے ہیں اس کے اندر. اور پھر جب یہ آگے بڑھے تو پتہ یہ چلا کہ صاحب وہ جو اپنا تیرتھ کے حوالے سے واپس اپنی پہچان کے لیے ٹکٹ لے کر یہ بدری ناتھ کے مندر کی طرف گئی، واپس ہمالیہ کی طرف جہاں اس کا بچپن گزرا تھا. لیکن جب وہاں گئی تو پتہ چلا کشن جو ہے وہ تعصب کا شکار متعصب ہو چکا تھا. اس نے اس پری کو کوئی لفٹ نہیں کرائی. لیکن جب وہ وہاں گئی تو دیکھا وہ تو مزار ہے. وہ کہنے لگے بھائی بدری ناتھ جو ہے یہ مزار ہے، یہ بدر الدین کا مزار ہے ایک بزرگ کا. یہاں پر ہندو جو ہے وہ اپنا دیے جلاتے ہیں اور مسلمان چادر چڑھاتے ہیں. تو اب یہ والا جو ان کے قصے میری مدھو بالا، یعنی یہ کمال کا افسانہ ہے یہ بھی. اور تاش کے پتے عنوانات بھی ایسے ہیں اور ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے، میں اگر یہ کہوں کہ ہمارے ہاں میر تقی میر احساس کے شاعر ہیں تو یہ احساس کی افسانہ نگار ہیں. یعنی اتنا بڑا ٹریبیوٹ میں ان کو دے رہا ہوں. میرے لیے خود حیرانی کی بات ہے کہ انہوں نے یہ سلسلہ کیسے شروع کیا. حالانکہ میں نے ان کی کوئی کتابیں پہلے نہیں پڑھی، صرف پہلی دفعہ یہ میں ان کی کتابیں پڑھ رہا ہوں. اور اس کا ابلاغ جو ہے یقیناً اگر پڑھنے والے ہوں گے تو اس کا ابلاغ بھی ہوگا. اور انشاءاللہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپنا نام جو ہے صف اول میں درج کرا کے دم لیں گی. یہ ایسی افسانہ نگار ہیں ہماری. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. بڑی جامع اور بڑی مختصر گفتگو، لیکن بہت اچھے انداز میں آپ نے سمجھا بھی دیا اور لوگوں کو متجسس بھی کر دیا کہ یہ کتاب لیں اور پڑھیں. اب میں آخری کتاب کی طرف آتا ہوں. ہمارے ہاں ایک یہ اس وقت میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ اب ہم آخر میں مرحلے میں داخل ہو گئے، ہمارے یہاں عموماً یہ بات کہی جاتی ہے جی، میں ان سے کہوں گا یہ چونکہ دونوں خواتین ہیں تو میں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت شکریہ حضرات آپ کا، کیونکہ ہمارے پیر و مرشد اور ہمارے محترم ترین اور بزرگ بڑے مربی جناب جان ایلیا نے ایک دفعہ مجھے یہ اس بات پہ ٹوکا کہ یہ جو تم لوگ کہتے ہو اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے خواتین اور حضرات، میاں جب تم نام لیتے ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہیں تم کہتے ہو حضرت فاطمہ، وہیں تم کہتے ہو حضرت عائشہ. تو جب تم حضرات کہہ رہے ہو تو اس میں مرد و زن کی تفریق نہیں ہے، یہ تم نے لیڈیز اینڈ جینٹل مین سے لے لیا. تو حضرات میں آپ دونوں شامل کر لیتے ہیں. تو اس لیے میں آپ حضرات سے اب گزارش کروں گا. بہت خوبصورت لکھنے والی ہے اور بہت نام بھی بڑا کوئی عجیب سا ہے. مجھے فیمنسٹ نہ کہو. یہ کتاب ہے طاہرہ کاظمی کی، ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کی، اور اس پہ گفتگو کے لیے میں درخواست گزار ہوں تسنیم احمد سے کہ وہ گفتگو کریں.
آداب اور کشور آپا کے لیے خصوصی آداب. میں نے بھی مجھ سے پہلے جن صاحب نے بات کی، میں نے بھی پہلے ہی دفعہ طاہرہ کاظمی کی کتاب پڑھی. مجھ تک پہنچی کہ اس پہ تبصرہ کیا جائے. میں نے ان کا نام سنا تھا، کام نہیں پڑھا تھا، اور اس کو میں اپنی علمی اور ادبی کم مائگی سمجھتی ہوں. کتاب جب مسودہ میرے ہاتھ آیا، کتاب نہیں چھپی تھی اس وقت، تو ہر کہانی ان کی ایسی تھی کہ میرے خیال سے 3 گھنٹے میں نے ان کی جو پورا مسودہ تھا وہ پڑھ ڈالا. پھر کچھ کہانیوں کو دوبارہ پڑھا، پھر سے 12 پڑھا، کیونکہ تبصرہ کرنا تھا، اس لیے اس کو اپنے اندر اتارنا بھی تھا. اور ہر کہانی وہ تھی جس پہ میں خود گزشتہ 40 برسوں سے کام کرتی آئی ہوں، اور اپنے ادارے کے ذریعے کوئی 25 سال سے اس پہ کام کر رہی ہوں. بڑے انوکھے موضوع لیے ہیں انہوں نے. چونکہ پیشہ ورانہ طور پہ یہ گائناکالوجسٹ ہیں، تو انہوں نے اپنی اس پروفیشنل جو ان کی جو انٹلیکٹ ہے اس کو لیتے ہوئے اپنے ادب میں سمویا ہے اس کو، اور ایشوز وہ اٹھائے ہیں جو شاید ہمارے معاشرے میں بہت کم اٹھائے جاتے ہیں، بہت ہی کم، اور آج کل تو تقریباً نہ اٹھانے کے برابر ہیں. ان کے افسانے، چاہے وہ ان کی جو کہانیاں ہیں، چاہے وہ سرگودھا کا وہ جو 9 برس کا قاتل ہے، جس کو 7 برس کی عمر سے تیار کیا جاتا ہے کہ تمہیں اپنی پھپھی کو قتل کرنا ہے کیونکہ اس نے اپنی پسند کی شادی کر کے تمہارے خاندان کا جو پگڑ ہے اس کو نیچا کیا تھا، تو وہ پوری سائیکی جو ہے وہ بیان کی ہے. پھر انہوں نے اپنی جو کہانی ہے شب زفاف، ویڈنگ نائٹ کہہ لیں، فرسٹ نائٹ کہہ لیں، ٹارچرس نائٹ کہہ لیں، بہت ساروں کے لیے ہوگی، اس کے جو اسرار و رموز ہیں کہ کس طرح سے کم فہمی، کم علمی اور جذبات کا بھڑکنا ایک نوجوان جوڑے کو کن کن مشکلات سے دوچار کرتا ہے، خصوصاً اس لڑکی کو جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہو. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی، میں چاہوں گی کہ ہر شخص یہ کتاب لے اور پڑھے تاکہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ عورت ہونا آسان کام نہیں ہے، اور عورتوں کے مسائل پہ لکھنا شاید اس سے بھی مشکل ہے. اور اس کا جو ایک معاوضہ طاہرہ کو ملا ہے وہ انہوں نے اپنی کتاب کی پشت پہ کچھ لوگوں کی کامنٹس کی صورت میں لکھا بھی ہے، چھپوایا بھی ہے. ان کی ایک اور کہانی ہے گیس لائٹر، کہ گیس لائٹنگ کیا ہے. ہم میں سے میرے خیال سے بہت ساروں کو نہیں پتہ کہ گیس لائٹنگ کیا چیز. ہم سمجھتے ہیں کہ گیس کا چولہا ہوگا اور لائٹر ہوگا اور بس یہی گیس لائٹنگ ہے. گیس لائٹنگ وہ عمل ہے جس میں ایک انسان دوسرے انسان کو، وہ مرد اور عورت دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس قدر ذہنی اذیت دے کے یہ ماننے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ جو بھی برائی ہے وہ اس دوسرے شخص کے اندر ہے. گیس لائٹنگ میں ہمیشہ ایک شخص کا پلڑا بھاری رہتا ہے، ذہنی، نفسیاتی، جسمانی، کبھی کبھی الجھنوں میں گرفتار کرنا دوسرے شخص کو. وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، شوہر بھی، زیادہ تر بیوی ہوتی ہے، اور اس کو یہ باور کرانا کہ جو تم کہہ رہی ہو وہ غلط ہے، اور پھر ایک دم سے پلٹا کھانا کہ نہیں تم ٹھیک بھی ہو، تم اچھی بھی ہو. تو جو گیس لائٹنگ کا شکار ہوتے ہیں وہ عجیب مخمصے میں رہتے ہیں. تو اس کو طاہرہ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا، اور یہ بالکل ایک نیا موضوع ہے جو پڑھنے والوں کو بتائے گا. اور آگے جا کے انہوں نے 3 ان کی کہانیاں ہیں اس کے پر، انہوں نے بتایا بھی ہے کہ گیس لائٹنگ کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. سو یہی نہیں کہ صرف انہوں نے ایک مسئلے کی نشاندہی کی ہے، انہوں نے اس کا حل بھی بتایا ہے. اسی طرح سے انہوں نے پولیانا سنڈروم کا ذکر کیا ہے، جو ایک حقیقت ہے جس پہ کتاب بھی لکھی گئی ہے، فلم بھی بنی ہے، اور جو انہوں نے کنیکٹ کیا ہے ابھی حالیہ جو واقعہ ہوا تھا نور مقدم کے قتل کا، اس قتل کے ساتھ. سو انہوں نے جوڑا ہے بہت جگہ پہ واقعات کو، اور جو اصل میں واقعات ہوئے ہیں اور جو کانسیپٹس ہمارے یہاں ہیں. اسی طرح سے انہوں نے منٹو کے اوپر جو لکھا ہے وہ بھی پڑھنے والی چیز ہے کہ کس طرح سے منٹو کو لوگ فحش نگار کہتے ہیں، جبکہ اس کی ساری زندگی کمزوروں کا اور خاص طور پہ عورتوں کا دفاع کرتے ہوئے گزری. انہوں نے ریپ پہ بھی لکھا ہے اور
قبر میں لیٹی جو عورت ہے جب اس کو نکال کے ریپ کرتے ہیں تو اس کا یہ عنوان ہے کہ قبر میں اکیلی کیوں لیٹی تھی، مرد کیوں نہیں ساتھ تھا، تبھی تو نکال کے قبر سے کفن سمیت پھر تمہارا ریپ ہوا۔ جب چھوٹی بچیوں کا ریپ ہوتا ہے تو اس پہ انہوں نے لکھا ہے، جو پیڈوفائل ہوتے ہیں، جو بڑے عمر کے مرد چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، اس پہ انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے بڑے خوفناک موضوع اٹھائے ہیں، اتنے خوفناک کہ شاید لوگ پڑھنا نہ چاہیں، اس کو سائڈ میں رکھ دیں کہ اس سے ہمارا ذہن الجھ جاتا ہے، اس سے ہمارا ذہن جو ہے پراگندہ ہوتا ہے۔ ایک ایک کہانی جو ہے وہ آپ کے آس پاس کے کرداروں کی ہے، کوئی کہانی ایسی نہیں جو فرضی ہو، کوئی کردار ایسا نہیں جو فرضی ہو، ہر کردار آپ کو لگے گا کہ آپ نے کہیں نہ کہیں آپ کی ملاقات ہوئی ہے، آپ کے آس پاس ہیں۔ بہت ساری وہ خواتین جو ایک کمفرٹ زون میں رہنا چاہتی ہیں اور اذیت برداشت کرتی ہیں شوہروں کی یا گھر والوں کی، صرف اس لیے کہ وہ ایک کمفرٹ زون میں، اس پہ انہوں نے لکھا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گی، میں چاہوں گی کہ طاہرہ اس کتاب کے عنوان پہ خود بات کریں، ہاتھ اٹھا کے اپنا تعارف نہ کرائیں، صرف 2 منٹ میں مجھے فیمنسٹ نہ کہو، انہوں نے اس کا عنوان کیوں رکھا تھا، یہ مجھے بتا دیں۔ بہت شکریہ تسنیم۔ یہ عنوان میرے ایک مضمون سے لیا گیا ہے، اور وہ مضمون میں نے خواتین کے اس سٹیٹمنٹ پہ لکھا تھا جو زیادہ تر خواتین کہتی ہیں کہ ہم وومن رائٹس ایکسیپٹ کرتے ہیں لیکن ہم فیمنسٹ نہیں ہیں۔ تو میرے مضمون کا عنوان ہے نہیں نہیں مجھے فیمنسٹ نہ کہیے۔ ٹی وی اسکرین پہ ایک خود مختار اور بااعتماد عورت کے منہ سے یہ الفاظ سن کے ایسا محسوس ہوا کہ ان کا مفہوم کچھ یوں ہو، نہیں نہیں مجھے دیوانہ مت کہیے، نہیں نہیں مجھے نام و نمود کی شائق نعرے باز عورت مت سمجھیے، مجھے 1.5 اینٹ کی مسجد تعمیر کرنے والی فہم و شعور سے آری ایک کردار مت جانیے، مجھے پتی ورتا عورتوں کو اکسانے والی باغی عورت مت پکاریے، مجھے مردوں سے نفرت کرنے والی خود سر عورت مت سمجھیے۔ ایسا لگا کہ کہیں دال میں کالا ضرور ہے۔ ہر تعلیم یافتہ، مراد شدہ اور خود مختار عورت لفظ فیمنسٹ سن کے بدکتے ہوئے ایسے منہ بناتی ہے جیسے کہہ ہونے کو ہے۔ آخر راز کیا پوشیدہ ہے اس لفظ میں؟ کچھ دیر غور و فکر کے بعد سمجھ میں آیا کہ یہ سب ان زہر بھجے القابات کا نتیجہ ہے جو ایک پروپیگنڈا کے تحت معاشرے کے بیشتر طبقات ان خواتین پہ چسپاں کرتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ معاشرے میں زیادتیوں کے خلاف نعرہ حق بلند کرتی ہیں۔ لبرل آنٹی، فیمنسٹ آنٹی، لنڈے کی لبرل، مغرب زدہ لبرل، بے راہ رو عورت، جنسی آزادی کی شائق۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روح میں پنجے گاڑتے ان بچھو نما الفاظ کو سن کر بھی ہم فیمنسٹ ہونے کے دعوے سے دستبردار کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں برسوں سے انگلیاں فگار کیے بیٹھے ہیں؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے آخر؟ ہم تو تعلیم یافتہ بھی ہیں، معاشی طور پہ خود مختار بھی، انکار کرنا بھی جانتے ہیں اور احتجاج کا حوصلہ بھی موجود ہے۔ پھر کون سی آگ ہے جو طاہرہ کاظمی کے تن کو سلگائے جاتی ہے کہ وہ الزام و دشنام کا نشانہ بننے کے لیے ہر وقت سر پہ کفن باندھے کھڑی ہے؟ سنیے، ہم مکروز ہیں، ہم مکروز ہیں ان گنت بچیوں، لڑکیوں اور عورتوں کے جن کی خاموش آہوں کو ہم ایک زمانے سے سن رہے ہیں، جن کی آواز نکلنے سے پہلے ہی ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ ہمیں قرض اتارنا ہے ان بے شمار بچیوں کا جو ہمارے عہد میں ہمارے ساتھ اس دنیا میں اتاری گئیں، لیکن جنہوں نے حسرت بھری نظروں سے ہمیں اسکول جاتے دیکھا۔ ہم شرمندہ ہیں ان لڑکیوں سے جنہیں کتابیں پڑھنے سے یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ عورتوں کے لیے نام لکھ لینا ہی کافی ہے۔ محلے کی لڑکیوں کی سوال بھری نظریں کیسے بھولیں جو ہمیں بے باکی سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے دیکھ کے ویران نظر آنے لگیں۔ خاندان میں بہت سی لڑکیوں کے چہروں پہ پھیلی حیرت اور حسرت تو ذہن سے محو ہوتی ہی نہیں جب ہم میڈیکل کالج پڑھنے گئے اور ہمیں گھر سے خوشی خوشی ہاسٹل بھیجا گیا۔ ہم یاد کرتے ہیں میڈیکل کالج کے ہاسٹل کے عقب میں رہنے والی ان عورتوں کو جو اپنے جیسی کچھ عورتوں کی خدمت بجا لانے کے لیے ان کے کمروں تک تو آتی تھیں مگر ان جیسا نہیں بن سکتی تھیں۔
ہم اداس ہوتے ہیں ان بے شمار مریض عورتوں کو یاد کرتے ہوئے جو دور دراز علاقوں سے علاج کے لیے آتی تھیں، وارڈز میں گھومتی پھرتی خوش و خرم طالبات کو نقاب کی اور سے چپکے دیکھ کے سوچتی تھیں کیا یہ عورتیں اسی خالق کی مخلوق ہیں جس نے انہیں بھی تخلیق کیا؟ ہماری آنکھ نم ہو جاتی ہے ان عورتوں کو یاد کرتے ہوئے جو پولیس کی تحویل میں ریپ کے بعد اپنا معائنہ کروانے آتی تھیں۔ ان کی آنکھوں کی ویرانی، چہرے کی بے چارگی اور وحشت ہم سے پوچھتی تھی کرسی پہ بیٹھی عورت تم کون ہو، تم کیسے بچ گئیں؟ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے ان دنوں کی یاد میں جب ہم پاکستان بھر میں جرنیلی سڑک کے ساتھ ساتھ سفر کرتے، جہاں کہیں اینٹوں کا بھٹا نظر آتا، اینٹیں بھرنے کے عمل دیکھنے کی چاہ میں گاڑی رکوا دیتے۔ ہمیں خوب یاد ہے کہ وہاں کام کرتی عورتیں ہمیں دیکھتے ہوئے آہ بھرتیں اور سر جھکا کر پھر سے اینٹیں ڈھونے لگتیں۔ ہمیں وہ دن یاد آتے ہیں جب کپڑوں پہ بیل بوٹوں سے نقش و نگار بنانے والیاں ہمارے بنگلے کے برآمدے میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں کی ارک ریزی سے کاڑے ہوئے کپڑے دکھاتے ہوئے امید بھری نظروں سے بیگم صاحبہ کو تکتیں کہ شاید وہ ان کی محنت کا بھاؤ اچھا لگا دیں تو شام کو گھر کا چولہا جل اٹھے۔ ڈاکٹر صاحبہ جی بس آخری پیراگراف ہے۔ ہسپتال میں جاں بلب عورتیں جو زندگی کی آخری سانس لے رہی ہوتی اور شریک حیات ایک خون کی بوتل کا عطیہ دینے سے انکاری ہوتا، خامدوں سے پٹتی، طلاق کے بعد بے آسرا ہوتی، الزامات کی سنگباری سہتی، ہر حکم پہ سر جھکاتی، ناانصافی کی چکی میں پستی، وراثت سے محروم ہوتی، کم عمری میں حریص بڈھوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے پہ مجبور اور شب و روز مشقت کرتی ہوئی عورتیں کیا ہم جیسی انسان نہیں تھیں؟ کیا ان کا دل اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کے لیے تڑپتا نہیں تھا؟ صاحب، یہ عورتیں ایک روگ ہیں جن کو پالنا اہل درد کے حصے میں آتا ہے۔ جان لیجئے کہ وہ تمام عورتیں جو اس نظام کا ایندھن بنی یا بن رہی ہیں اور اپنی آواز اٹھانے سے قاصر ہیں، ہم ان کی انکہی کو الفاظ کا روپ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا چھوڑتے وقت ہم مکروز ٹھہریں گے اگر ہم نے ان کے شکستہ خوابوں کو بیان نہ کیا، اگر ہم نے ان کے انسان ہونے کا اعلان نہ کیا اور ببانگے دہل یہ نہ کہا کہ ہاں ہم فیمنسٹ ہیں، ہم فیمنسٹ ہیں۔ بہت شکریہ قبلہ، کیا شائستہ مفتی سے ایک افسانہ سنا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ۔ یقین جانیے اس میں میرا کوئی وہ نہیں تھا، یہ نہیں کہ آپس کی ملی بھگت تھی۔ نہیں، میں نے تو بالکل تو وہ اس میں بہرحال انہوں نے شاید یہ فیمنسٹ کہنا تو نہیں لیکن خاتون ہونے کا ایڈوانٹیج لیا، تو بہرحال اس کانفرنس میں جتنی ریپرزنٹیشن آدمیوں کی ہے، 11 کروڑ عورتوں میں سے اتنی کم خواتین سٹیج پہ موجود ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا 5 یا 10 منٹ فالتو لے لیں تو آئی تھنک اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جی، مجھے اشارہ کرنے والی بھی کشور آپا ہیں، وہ بھی خاتون ہے۔ تو کشور ناہید صاحبہ، میں تو بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ شاید اس تمام گفتگو کے لیے کشور آپا نے پورا سیشن ہمارا سن لیا، اور یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ کشور ناہید، سعید نقوی صاحب، ضیاء الحسن صاحب، انور حسن رائے صاحب اور یہ تمام لوگ یہاں، قاضی صلاح الدین افضال حسین سید صاحب، یہ سب لوگ یہاں موجود رہے اور انہوں نے ہماری گفتگو سنی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام اپنے اس سیشن کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ شروع میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ میری حیثیت اس میں صرف ڈاکیے کی ہے، کہ میں ایک ڈاکیے کے طور پہ ہوں، تو مجھے ساغر خیامی کے 6 مصرے یاد آ گئے کہ ایک یار روز لکھتے تھے ایک مہجبیں کو خط، لکھتے تھے شب کے پردے میں پردہ نشیں کو خط، پہنچے وہیں تا چاہے لکھیں اور کہیں کو خط، دیتا تھا روز ڈاکیا اس نازنی کو خط، آخر نتیجہ یہ ہوا اتنی بڑھی یہ بات، معشوق ان کا بھاگ گیا ڈاکیے کے ساتھ۔ بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ۔